وہ یہ شخص پاکستان میں تھا، میں جرأت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے پاکستان کے پریس میں سنسر کے باوجود یہ بات چھپوا کے چھوڑی کہ نظام زکات میں یہ غلطی ہے، وہ غلطی ہے، فلاں غلطی ہے، بس غلطیاں گنوائی ہیں، کوئی جماعت کا لیڈر، کوئی پلیڈر، کوئی رحمت، کوئی رہنما، کوئی امام، کوئی پیشوا ماشاء اللہ کے زمانے میں ضرورت نہیں کر سکا۔ یہ مفتی محمود تھا جس نے پریس میں چھپ کر ضیاء الحق کی حکومت کو بتا دیا کہ دین کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کیا، حق ادا کر دیا خدا کی قسم۔ اور بعد میں حکومت نے رجوع کیا کہ ہاں یہ غلطی تھی، یہ غلطی تھی، بعد میں مانے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہر میدان میں انہوں نے سچی بات کہی، باوصول تھے، انہوں نے وزارت کیسی چیز کو بھی دانت مار دی۔ پاکستان کی تاریخ میں مورے تفصیل سبق کرتی کہ میں کرسی کے لیے نہیں آیا، ہم نے تو دین کا کام کرنا ہے۔ وزارت کیا ہوتی؟ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، وہ جوتی ان کی جنہوں نے دیکھی ہے ٹوٹی ہوئی، وزارت کے زمانے میں جو ہوئی تھی وہی رومال تھا جی، وہ جوتی کسی نے اٹھا دی، مینا میں جوتی اٹھا دی، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، وہاں جوتی رہ سکتی نہیں، ڈھیروں کے ڈھیر لگے ہوئے، کیسی چپل اتنا ہے کہ میں کہتا ہوں کچھ دکانیں بنانا چاہے تو مارکیٹ بن جائے۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک جوتا جو بھی ملا پہن لیا، اور میرے جوتے کسی نے اٹھا لیے تو میں آپ کیا کروں گا؟ وہ ڈھیر میں سے میں بھی ڈھونڈ کر لے لوں گا، اور لیے گئے ہیں اور یہ فالتو پڑے۔ تو مفتی صاحب مرحوم کے جوتے جب اٹھائے گئے تو دوستوں نے اس ڈھیر میں سے جوتے لا کر پیش کیے، تقویٰ یہ تھا فرمایا کیونکہ یہ میرے جوتے نہیں ہیں، کسی کے ہیں، مجھے شریعت اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی کے جوتے پہن کر جاؤں، بتا ننگے پاؤں آئے۔ اور آپ کی کراچی میں یہ ہمارے بزرگوں کے مقدر میں ہے کہ دین کی خدمت کرتے ہوئے خدا سے ملتے، یہ ہر ایک کے مقدر کی بات نہیں ہے، دین کی خدمت کرتے ہوئے تفسیر کا وقت نہیں ہے بھائی، بیٹھ گیا ہوں، فراق کے بعد آیا ہوں، جدائی کا صدمہ، آپ اگر آپ کا بھی طلب اور اضطراب اور یہ بن گئے نہیں ہے تو طرفہ شرافت ہے، میں نے آپ کو وہاں یاد رکھا ہے، آپ یقین مانیں، میں نے اپنے رب سے کہا ہے کہ میں تو نہیں جانتا، تو جانتا، تجھے تو پتا ہے، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کے حال پر رحم فرما، پورے ملک پر فضل کر۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رئیس التبلیغ، تبلیغی جماعت والے تبلیغ کرتے ہوئے بلال پارک میں جان دی جی، مولانا محمد یوسف بنوری اسلامی مشاورتی کونسل میں دین کی بات کرتے ہوئے اللہ کو پیارے ہوئے، مولانا غلام اللہ خان جی سٹیج پر آ رہے ہیں اور اللہ کی توحید پیش کرنے لگے ہیں، پروردگار نے اسرائیل کو بھیج کر اپنے ساتھ بلا لیا ہے۔ مولانا احتشام الحق وہاں ہندوستان میں سیرت کے جلسے سے خطاب کرنے چڑھے ہیں، اللہ نے وہیں ان کو بلا لیا، اور حضرت مفتی محمود صاحب دامت برکات اللہ علیہ جن کو کل زبان کہتی تھی آج ان کو مرحوم کہتا ہوں، مرحوم کہتا ہوں، وہ تو مرحوم ہو گئے، ہم تو معروم ہو گئے جی۔ وہ کس طرح گئے؟ علماء کو بلایا ہے کہ زکات کے سلسلے میں تبادلہ خیال کر لو، اور 3 دلیلیں پیش کروں گا، اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا تقی عثمانی البلا کے ایڈیٹر، اور مفتی رشید احمد صاحب، مفتی ولی حسن صاحب، مولانا محمد رفیع عثمانی اور دیگر علماء کرام کی محفل لگی، جس میں حضرت مفتی صاحب نے ان کے سامنے دلائل پیش کرنے تھے کہ میں ان دلائل کی بنیاد پر یہ مسئلہ کہہ رہا ہوں، وہ تفصیل طلب ہے، مسئلہ بیان کرتا، یہ حضرات بیٹھے، مفتی مولانا تقی عثمانی نے پان منہ میں ڈالا، حضرت کی نظر پڑی، کبھی کبھار پان استعمال کرتے تھے، تو پان کو دیکھا تو وہ سمجھے، انہوں نے پان کا پتا پیش کیا اور وہ منہ میں ڈالا، ڈالنے کے بعد بات چیت کو شروع ہوئی، ابھی مسئلہ نہیں شروع ہوا، بیٹھے ہیں ابھی، اس کے بعد میں نے کہا حضرت وقت ایسا ہو جائے گا زیادہ تو کچھ شروع ہونا چاہیے، تھوڑا سا چبایا، چبانے کے بعد فرمایا لاؤ بھائی میں اسے تھوکتا ہوں، تھوکا، پھر کلی کی اور کہا یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے بعد میں نے دین بیان کرنا ہے اور محمد الرسول اللہ کی احادیث پڑھی ہے،
تو اس میں بو جو آ رہی ہے وہ بھی نہیں آنی چاہیے. 3 دلیلیں دینی تھی، ایک بیان کی. بس پروردگار جانا چاہتے تھے بیت اللہ کے پاس. رب نے کہا بیت دور ہے، اللہ قریب ہے میرے ساتھ. ڈھل کے اور زبان پر کیا جاری ہے؟ اللہ اللہ 2 دفعہ کہا ہے. اور دور میں ایک عالم دین سے جا پڑے. باتیں بنا رہے ہیں، بناتے رہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی جملہ ہے، فرمایا ہم نے اہل حق میں اور اہل باطل میں فیصلے جنازے کریں گے. مفتی محمود صاحب کا جنازے کی نماز 5 جگہ ادا کی گئی. سفر طویل و عزیز ہے، اس کے باوجود مخلوق پہنچی ہے. یہ صداقت کی دلیل ہے، حقانیت کی دلیل ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں تو صرف یہ بتانے لگا ہوں. اللہ جانتا ہے، باوجود ہوں، مسجد میں ہوں، ممبر پر بیٹھا ہوں، میری طبیعت تقریر کی طرف چل نہیں رہی. جب دل زخمی ہو تو پھر کیا؟ تسلی کا سامان صرف ایک ہے کہ رہنا کسی نے نہیں، سب نے جانا. اللہ انجام اچھا کر دے.